عزیز طلباء اور طالبات، چھٹی جماعت میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے اردو سبجیکٹ کی نظم نمبر 7 اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ نظم کا عنوان ہے۔ اس کے شاعر ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ ان کی پیدائش 1837 کے اندر پانی پت میں ہوئی اور ان کا انتقال سن 1915 کے اندر 1915 میں پانی پت کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی ایک مشہور نظم ہے مسدس حالی۔ یاد رکھنا پیارے بچوں، آپ یہ سینئر کالج وغیرہ میں بھی جائیں گے تو اردو کے مشہور کتاب ہے یہ مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی۔ پیارے بچوں، یہ جو نظم ہے، اس نظم سے ہمیں کیا سبق لینا ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ یہ جو نظم ہے یہ ہمارے اندر سماجی شعور پیدا کرنے کے لیے ہمارے سلیبس کے اندر اس کو ایڈ کیا گیا ہے کہ ہم جس ماحول کے اندر رہتے ہیں، جس سماج کے اندر رہتے ہیں، ہمارے کچھ خاص رشتے بنتے ہیں، جن رشتوں کی اہمیت کو رکھنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق ادا کرنا ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ عقل بھی اس کو مانتی ہے، عقل بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ ہم ان تمام حقوق کو دھیان میں رکھتے ہوئے، ان کا خیال رکھتے ہوئے، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم معاشرے میں جینے کی مکمل کوشش کریں، ان کے حقوق کو پامال نہ ہونے دیں، پسے پشت نہ ڈالیں۔ ماں ہیں، بہن ہیں، بیوی ہیں، یہ جو رشتے ہیں واقعی میں ان کا خیال رکھنا میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ ان کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی مکمل طور پر فکر کرنا، اور ہر گھڑی ہر آن ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کا لحاظ ہم کو رکھنا ہے، ان کی عزت کرنا ہے۔ آج سے پیارے بچوں ارادہ کر لیں دل ہی دل، ہاں اگر کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں ہم سے تو ہم اپنی ماؤں سے جا کے معافی مانگ لیں۔ ان کا ایک مقدس مقام ہے، ماں کے قدموں تلے جنت کہا گیا۔ آپ سوچیں تو صحیح، جب قدموں کا یہ حال ہے تو سر کا مقام کیا ہو؟ سر یعنی ہم نہیں، سر ان کی خدمت کریں گے تو کیا ملے گا؟ ایک تابعی ہے پیارے بچوں، چھوٹا سا واقعہ بتا کر آپ کو اہمیت کو سمجھاتا ہوں۔ ایک تابعی ہیں اویس کرنی رحمت اللہ علیہ۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہوا وہ۔ اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا وہ صحابی۔ اور صحابی کو جس نے دیکھا وہ تابعی۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ، سوچے تو سر، اللہ کے نبی کا زمانہ پایا ہے انہوں نے، اللہ کے نبی کا زمانہ پایا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں پایا پیارے بچوں۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی ماں بیمار تھی، کرن میں رہا کرتے تھے، وہ دور ایک علاقہ ہے وہاں وہ رہا کرتے تھے۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ آ نہیں پائے، ایک دفعہ آئے بھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر غزوات میں تشریف لے گئے تھے۔ تو ماں نے کہا تھا بیٹا جلدی آنا۔ ہمیں بھی کہتے ہیں، ہم چھوٹے رہتے ہیں تو کہیں باہر کھیلنے وغیرہ جائیں، کہیں باہر چلے جاویں تو ماں باپ کہتے ہیں ہم کو بیٹا ذرا جلدی آنے کی فکر کرنا۔ ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے کیونکہ ہماری ماں انتظار میں رہتی ہے کہ کھانے پینے میں اس کا دل نہیں لگتا، جس طرف سے بچہ ہمیشہ آتا ہے بار بار نگاہ اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اویس کرنی وہاں چلے گئے، ازواج مطہرات میں سے سلام کلام کے بعد پوچھا بھی اللہ کے نبی، کہا کہ وہ غزوات میں گئے، نام پوچھا، اور پھر ازواج مطہرات میں سے کسی نے نام پوچھا، وہاں سے چلے گئے، آنے تک کا انتظار نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ ماں انتظار میں۔ پیارے بچوں اگر وہ دیکھ لیتے تو صحابی بنتے تھے۔ ذرا تصور کر لیں، آج ہمارے ذہنوں میں ہمارے نبی کی کتنی محبت ہے، ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ خواب میں بھی اگر کوئی دیکھ لے پیارے بچوں تو وہ یقیناً اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے۔
لیکن وہ وہاں موجود ہیں اویس کرنے رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں پائے، صرف اس وجہ سے کہ ماں نے فوراً بلایا۔ تو وہ تابعی بنے، کیا بنے؟ تابعی بنے، صحابی نہیں بنے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے حالات کی خبر تھی۔ حضرت ابو بکر و عمر سے کہا، کتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں پیارے بچوں، لیکن اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ اے عمر و ابو بکر، تم اپنے لیے اویس سے مغفرت کی دعا کراؤ۔ کیا مقام ہے؟ ایک ماں کی خدمت، ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ بہترین نظم لکھا ہے پیارے بچوں، دل کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے اس نظم کو پڑھنے سے۔ بہترین انداز میں مولانا الطاف حسین علی، اللہ ان کو بہترین جزائے کر دیں، اور جنہوں نے سلیبس کے اندر اس نظم کو ایڈ کیا ہے اللہ ان کو بھی جزائے کر دیں، تاکہ ہم ان سماج کے اہم لوگوں کی طرف ہماری نگاہ جا سکے۔ بچپن سے ہی ہم لوگ ان لوگوں کی، ان عورتوں کی قدر کرنے والے ہیں، ماں، بہن اور بیٹی۔ کچھ الفاظ ہے پیارے بچوں، اس کے میننگ یہاں پر دیے گئے۔ زینت، زینت یعنی خوبصورتی، سجاوٹ، راحت، خوشی، آرام، غربت، وطن سے دوری، حلاوت، مٹھاس، مزہ، عفت، پاکیزگی، پاسباں، حفاظت کرنے والا، طینت، فطرت، عادت، مونس، محبت کرنے والی، اسرت، دیکھو اسرت عین پر پیش ہے، اسرت غریبی اور تنگی، اور عشرت، عشرت عیش و آرام۔ اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں پیارے بچوں، پہلے 10 منٹ نکال کر ان الفاظ کی میننگ یاد کر لیں، خلاصہ کلام پڑھ لیں، پھر نظم کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے، ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے۔ چلو پہلے ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں، اس نظم کو پڑھتے ہیں، اور اس نظم سے ہے نا لطف اندوز ہوتے ہیں، اور دل کے اندر ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی جیسی زندگی اسلام اور دین ہمارا کہتا ہے، ہمارا اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، اس کے مطابق ہم بھی زندگی گزارنے والے بن جائیں گے، اور ان ماں بہنوں بیٹیوں کی دل سے عزت کرنے والے بنے۔ چلے شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 23 پر، 23 پیج نمبر نکالیں، ہے نا، عنوان دیکھیں، نظم نمبر 7 ہے، اے ماں بہنوں بیٹیوں، مولانا الطاف حسین علی، مولانا الطاف حسین علی۔ اے ماں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، من ہی من میں آپ لوگ بھی پڑھ لیں۔ اے ماں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ اے ماں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، تم گھر کی ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں، غمگین دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے۔ اے ماں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، اے ماں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے۔ 2 مرتبہ پڑھنا ہے مصرع کو استعانہ۔ تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرانہ چمن، ہو دیس یا پردیس، جینے کی حلاوت تم سے ہے۔ نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہے۔ اے ماں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، اے ماں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے۔ فطرت تمہاری ہے حیاتی، نت میں ہے مہر و وفا، گٹھی میں ہے صبر و رضا، انسان عبارت تم سے ہے۔ مونس ہو خاوندوں کی تم، غمخوار فرزندوں کی تم بن ہے گھر ویرانہ، سب گھر بھر میں برکت تم سے ہے۔ اے ماں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، اے ماں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے۔ تم آس ہو بیمار کی، ڈھارس ہو تم بیکار کی، دولت ہو تم نادار کی، اسرت میں عشرت تم سے ہے۔ آتی ہو اکثر بے طلب، دنیا میں جب آتی ہو تم، پر موہنی سی اپنی یا گھر بھر پہ چھا جاتی ہو تم۔ اے ماں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، اے ماں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، اے ماں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے۔ پیارے بچوں، اس نظم کو بہترین انداز میں لکھا ہوا ہے، یہ دلوں کو چھو لیتی ہے، دلوں کو چھو لیتی ہے۔
مولانا الطاف حسین علی نے خواتین کو ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی طرح مخاطب کر کے کہا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی ساری بھلائی، دنیا میں پیارے بچوں جتنی بھی خیر وجود میں آئی ہے، اس کی شروعات ماؤں کے ذریعے سے ہے، بلکہ باقاعدہ قول کتابوں میں ملتے ہیں، اللہ والوں کے قول ملتے ہیں کہ ہم کو جو ولایت ملی ہے، ولی کا ایک درجہ ہوتا ہے، ولی یعنی اللہ کا دوست، ولی یعنی اللہ کا دوست، ان کو جو ولایت ملی ہے یہ ان کی ماؤں کی وجہ سے ملی ہے۔ کتنی بڑی بات کہ ولی ولایت کا جو درجہ ہے وہ ان کی ماؤں کی وجہ سے ان کو ملا ہے۔ ماؤں نے ایسی تربیت کی کہ بچوں کو ولی اللہ بنا دیا، اولیاء اعظام میں ان کا شمار ہونے لگا۔ آج بھی پیارے بچوں دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں ان کی ماؤں کے ذریعے سے کردار سازی میں اہم کردار ہے۔ ابھی حال ہی میں دیکھیے مولانا سجاد نعمانی صاحب اپنے علاقے میں ہیں، کام کر رہے ہیں، ہندوستان کے جلیل القدر نمایاں ناز علماء کرام میں ان کا شمار ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ خود کہا تھا، عام طور پر ہمارے بچوں کے کھانے پینے کے مسائل رہتے ہیں نا گھروں میں، یہ نہیں چاہیے وہ نہیں چاہیے۔ پیارے بچوں گھر میں ایک دفعہ بھنڈی بنی تھی، بھنڈی کی سبزی، مولانا سجاد نعمانی چھوٹے تھے، آتے ہی پوچھا مدرسے سے، اماں کھانے میں کیا پکا ہے؟ کہا بھنڈی۔ تو بس چہرے کی تھوڑی فیلنگ بدل گئی، کچھ کہا نہیں، چہرے کی تاثرات بدل گئے کہ مجھے بھنڈی پسند نہیں ہے۔ ماں نے غصے میں، ماں نے تربیت کے طور پر، سزا کے طور پر کہا کہ تجھے کھانا نہیں ملے گا۔ ظہر کی نماز کے لیے چھوڑا، یعنی کھٹیا جو رہتی ہے نا وہاں باندھ کے رکھا، کھٹیا جو رہتی ہے وہاں پر باندھ کے رکھا، نماز کے لیے چھوڑا، کہا کہ نماز سے فوراً ادھر ہی آنا، اور یہیں بندے رہنا۔ ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز کے لیے چھوڑا، کہا نماز پڑھتے ہی فوراً آنا، فوراً آنا۔ مولانا سجاد نعمانی کہتے ہیں مجھے یہ ڈر رہتا تھا، اس لیے میں اپنی نماز مکمل کر کے فوراً اس کھٹیا کے پاس آ کر اپنے آپ کو باندھ دیتا۔ جب خالہ آئی منت سماجت کی، تب کہیں جا کر میری ماں نے مجھ کو چھوڑا ہے۔ لیکن پیارے بچوں آج مولانا جس مقام پر ہیں ان کی کردار سازی میں سب سے اہم رول ان کی ماں کا ہے۔ والد اپنی جگہ پر ہے، والد کا انکار نہیں ہے، لیکن ماں نے تربیت کی ہے۔ آج وہ قوم کے رہبر بنے ہوئے ہیں، لیڈر بنے ہوئے ہیں، کہ جن کو دیکھ کر ہم فالو کر سکتے ہیں ان کو، لیکن ان کے پیچھے کام کرنے والی طاقت ایک ماں کی تھی پیارے بچوں۔ یہاں پر یہ سبق بہترین انداز میں لکھا ہوا ہے کہ ساری بھلائی اور خوبصورتی تمہاری وجہ سے ہے۔ حقیقت میں گھر میں ماں، بہن، بیٹی نہ ہو تو گھر سنا سنا لگتا ہے، کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ کیسے؟ کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ ان کی ہم عزت کریں، ہمیں تم سے خوشی میں نہایت یعنی بہت زیادہ خوشی تم سے ملتی ہے، تم سے ملتے ہیں، تمہارے بغیر گھروں میں دل نہیں لگتا، چاہے گھر میں ہو یا باہر ہو، گھر میں ہو یا باہر ہو، ماں کی یاد ستاتی ہے، ماں کی یاد ستاتی ہے۔ اس کے آنچل کے اندر وہ سکون ملتا ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ملتا اللہ کے گھر کے بعد۔ نیکی، پاکیزی، یہ صفات ہے پیارے بچوں۔ اہل علم لوگوں کے پاس بیٹھیں اور ان صفات کو معلوم کریں کہ کیا ہے یہ صفات، جن کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کا معیار بلند کر سکتے ہیں۔ نیکی، پاکیزی، شرم و حیا اور صبر و رضا تمہاری وجہ سے انسانیت کو ملتی ہے۔ حقیقت ہے تمہاری وجہ سے، یعنی ہم ہمارے نبی کے بارے میں بھی سوچیں، پیدا ہوئے چھوٹے تھے تبھی وہ اس دنیا سے ان کی ماں چلی گئی، لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نماز کی حالت میں رہوں اور میری ماں مجھے آواز دے تو میں اپنی نماز کو توڑ دوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ رب کائنات کا حق اپنی جگہ پر ہے، لیکن ماں کی محبت اور ماں کے حقوق کے بارے میں کتنی بڑی بات بتائی کہ ماں کی اطاعت کتنی کرنا ہے کہ میں اپنی نماز کو توڑ دوں۔ ایک واقعہ ہے مولوی صاحب سے سنا تھا میں نے، 50 سال کے اوپر ان کی عمر ہو گئی ہے، کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایک موقع پر ماں کی قبر کے پاس جا کر گھنٹوں رو رہے ہیں۔ کون؟ جن کے لیے پوری کائنات بنی، ان کا اپنی ماں کے ساتھ کیا رشتہ بتایا، کیا تعلق بتایا، اور ان کو اپنی ماں سے کتنی محبت تھی۔ تم اپنے بیٹوں، بھائیوں اور شوہروں کی ہمدرد ہو۔ حقیقت ہے گھر کے ماحول کو سنوارنے والی بلکہ گھر کو جنت بنانے والی ہماری ماں ہے۔ کیا ہے؟ ماں ہے۔ بیماری اور بے روزگاری میں ان کی ہمت بڑھاتی ہے،
بیماری ہے، سارے کام کاج میں سے برابر وقت نکال کر بیمار کی تیمارداری کرتی ہے، ان کو دوا دینا، ان کے وقت پر کھانا دینا، اور ان کے مزاج کے مطابق، کیونکہ پرہیزی غذا رہتی ہے اس وقت میں، تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا. اور پھر جو بیمار رہتا ہے، اللہ صحیح سمجھ دے ہم لوگوں کو بھی، مزاج اس کا چڑچڑا رہتا ہے، اتنی ساری خدمت کرنے کے باوجود بھی اسی کو برا بھلا کہتا ہے، لیکن چہرے پر وہ بہن یا وہ ماں چہرے پر شکن نہیں آنے دیتی. وہ جانتی ہے کہ بیمار اس کی وجہ سے بول رہا ہے، ورنہ دل میں ان کا ایسا نہیں ہے. کتنی شفقت ہے، کتنی محبت ہے، کتنی ہمدردی ہے، اور اپنی خوش اخلاقی سے سب کے دل جیت لیتی ہے. روزی روٹی پر جا رہا ہے، دعائیں دے کر نکالتی ہے. اسکول جا رہا ہے بچہ، دروازے پر آ کر دعائیں دے کر بچہ بھی خوشی اس کو جو ہمت آتی ہے نا تعلیم حاصل کرنے کی، جوش جو آتا ہے، یہ ماں کی وجہ سے آتا ہے. کس کی وجہ سے آتا ہے؟ ماں کی وجہ سے آتا ہے. پیارے بچوں، واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک صحابی رسول ہے، ایک دن 2 دن باہر روزی روٹی کے لیے جا رہے تھے، لیکن کہیں مل نہیں رہی تھی. جو بے روزگاری بتائی، روزی روٹی کہیں مل نہیں رہی تھی. جب 4تھے دن وہ دروازے سے نکل رہے تھے تو بیوی نے کہا، ہمیں تمہارے اوپر کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک بات سمجھ لینا، کہیں ہماری وجہ سے اگر تم کو حلال نہیں مل رہا ہے تو حرام کا لقمہ ہمارے گھروں میں نہیں لانا. صاف بات، ہم بھوکے رہ جائیں گے لیکن حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں جانے نہیں دیں گے. تو یہ جاننے والے کو کتنی ہمت ہے، کتنی ہمت ہے، یہ بات یہاں پر سمجھائے گی کہ ان کی ہمت بڑھاتی ہیں اور اپنی خوش اخلاقی سے سب کا دل جیت لیتی ہیں. آخر میں شاعر نے سماج کی ایک اہم برائی کی طرف اشارہ کیا ہے. واقعی میں بہت بڑی برائی ہے، بلکہ یہ فتنہ تھی. قربان جائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسلام نے اس کا یہ مقام بتایا کہ عورت کا مقام کیا ہے، عورت کا مقام کیا ہے نا. اس وقت یہ تھا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں لڑکی پیدا نہ ہو، بغیر چاہتے یہ معاشرے کی خرابی ہے. آج بیٹیاں کسی بھی میدان میں لڑکوں سے پیچھے نہیں. جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو انہیں مایوس سمجھا جاتا، بلکہ اسلام کے پہلے عرب کے اندر بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا، زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا. بلکہ یہ تو اسلام کا الگ ہے، اسلام کا ہے، لیکن یورپ کے اندر بھی دوسرے اسلام کے علاوہ کے دوسرے علاقوں کے اندر بھی لڑکی کو کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ لکھا ہوا ہے معرف القرآن کے اندر کہ اس کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا، انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن پیارے بچوں، اسلام کی بعثت کے بعد اسلام نے عورت کو حقوق دیے، ان کو کیا عزت دی ہے، کیا مقام دیا ہے. ہم پیارے بچوں اس سبق سے، اس نظم سے یہی سبق لیں کہ ہم ماں بہنوں بیٹیوں کی، چاہے وہ اپنی ہو، محلے کی ہو، خاندان کی ہو، گاؤں کی ہو، ہم وطن کیوں نہ ہو، ہمارا ان کے ساتھ سلوک اچھا ہونا چاہیے. پیارے بچوں، یہی ہمیں اس سے سبق لینا ہے. اگلے پیریڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.